أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مہمانان مکرم، عزیزوں اور دوستوں، پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں آئی تھیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنوں کی رفتار بہت تیز چل رہی ہے. جو دیکھنے میں مہینے لگ رہے تھے، سال لگ رہے تھے، وہ مہینوں میں گزر رہے ہیں. جو مہینوں میں بدل رہے تھے وہ دنوں ہفتوں کے اندر تبدیل آتے نظر آ رہے ہیں. یوں سمجھیں کہ یہ بھی ایک قرب قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہے کہ قیامت کے قریب جتنی نشانیاں رونما ہوں گی ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں. بس اب دو بڑی علامتوں کا انتظار ہے. ایک تو حضرت مہدی، پھر نزول عیسیٰ، پھر مغرب کی جانب سے سورج کا نکلنا ہے. تو قیامت جتنی قریب آ رہی ہے دنوں کے اندر اتنی ہی تیز رفتاری پیدا ہو رہی ہے. تو یہ شعبان کا مہینہ تھا، یہ بھی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ رواں دواں ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اب ہمارے پاس شعبان المعظم کا صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے. تو اس عنوان سے پچھلے جمعے کے اندر کئی باتیں آئی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بلکہ رجب ہی سے رمضان کی خاطر کس انداز سے محنتیں کیا کرتے تھے، عبادات کی طرف لپک جاتے، جستجو کرتے، بڑھ چڑھ کر نمازوں کے اندر اپنے وقت کو گزار دیتے. یہ ہم امتیوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جب ہمارے سرکار عبادات کے اندر زیادتی کر رہے ہیں، جو اور دنوں کے اندر نمازیں تھی کم مقدار میں، رجب اور شعبان کے اندر ان نمازوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے سرکار کی. تو ہم نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری عبادتوں کے اندر بھی اضافے ہونے چاہیے.
اور بالخصوص شعبان کے مہینے کے اندر یوں سمجھے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا ہے، روزوں کا حکم آیا ہے، تو اس میں اللہ رب ذوالجلال نے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے بندو تم پر روزوں کا حکم ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے اے اللہ تو ہمیں روزہ رکھوا کر کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں روزے کا حکم نہیں دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں آئیں، حضرت آدم سے لے کر ان کی اولادیں ہوئی، ہر ایک امتی کے اندر بھی روزوں اور عبادت کا سسٹم رہا ہے، لیکن شریعت مختلف اور چینج ہوئی ہے۔ عبادتیں تو وہی تھی، طریقے الگ تھے، ہمارے ہاں نماز کا طریقہ الگ، ان کی عبادتیں اور تھیں، دعوت تو ایک اللہ کی تھی، احکامات بھی ایک تھے، شریعتیں بدلی ہوئی تھی۔ شریعت چونکہ بدل جاتی ہے تو احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی روزوں کی فرضیت ہے، تم سے پہلے اور لوگوں پر جتنے بھی امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو روزے ہم پر بھی تو نے لاگو کیا، ٹھیک ہے، ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان پر بھی روزوں کی فرضیت تھی، ٹھیک ہے، لیکن تو چاہتا کیا ہے؟ اگر اللہ سے ہم پوچھیں روزے ہم پر بھی تو نے فرض کر رہا ہے، پچھلی امتوں پر بھی تو نے فرض کیا تھا، مقصد کیا ہے اسے؟ تو اللہ رب ذوالجلال آگے کہتا ہے لعلکم تتقون، روزوں کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر رب ذوالجلال کا ڈر پیدا ہو جائے، کیونکہ عبادات کے اندر سب سے بڑا مغز، سب سے بڑا اہم کردار جس چیز کا ہے وہ رب ذوالجلال کا خوف ہے۔ سمجھے کہ اب جو مسجد کو ہم آ رہے ہیں، اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو ہم یہاں کر کیوں بیٹھتے؟ جس بندے کے دل کے اندر ڈر ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے دنیا کے اندر غافل رہنے کے لیے نہیں، غفلت کی نیند سونے کے لیے نہیں، میٹھی میٹھی چیزوں کے درمیان رہنے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے مجھے پیدا ہی کیا ہے کہ اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ جب یہ میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوگا تبھی تو میں مسجد میں آؤں گا۔ جا کر کے راستوں میں، گلی کوچوں میں آپ کو اگر دیکھیں تو بھتیری ایک بہت بڑی مقدار کے اندر ہم مسلمانوں کے ٹولے نظر آئیں گے جو راستوں میں گپ شپ کریں گے، آلتو فالتو بکواسوں میں لگے رہیں گے، لیکن اللہ کا ڈر جس دل کے اندر ہوگا، اللہ کی عنایت جس پر ہوگی، اللہ کی توفیق جس بندے پر ہوگی، وہی مسجد میں آ سکتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال وہی کہہ رہا ہے روزوں کو رکھانے کا مقصد ہی یہی ہے لعلکم تتقون، تمہارے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ جب اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جو اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس سے زیادہ ڈر ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں، کیونکہ عبادات کے اندر یہی ایک چیز مغز ہے کہ عبادات کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا پاس والا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں، تو ہماری نمازوں کا حال کیا ہوگا؟ دربار میں اللہ کے جائیں گے، بتائیں گے اللہ میں نے اتنے سال میں نے تیرے دربار میں آ کر پیشانی کالی کی ہے، ناک کو کالا کیا، گھٹنوں کو کالا کیا، سب کچھ میں نے کالا کیا۔ اللہ پوچھے گا بتا ذرا تو نے میری عبادتوں کی خاطر کیا کیا کیا؟ تو ہم بتائیں گے اللہ میری پیشانی کو دیکھ لینا، کالی ہو چکی ہے تیرے دربار میں سجدہ کرتے کرتے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہے گا ذرا اس کا بتانا، تیرے دل کے اندر جب تو نماز پڑھ رہا تھا تیرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کرتا تھا کہ میرا پاس والا مجھے دیکھ رہا ہے، تو نمازوں کو لمبی چوڑی کر دیتا تھا۔ تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہے گا جا جس کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی نا اس سے مانگ لے اس کا اجر۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہوتا تو ہماری نمازوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تو سب سے پہلے جو بیس، بنیاد، اہم مغز ہے عبادات کے اندر یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا، روزوں کو رکھانے کا مقصد یہی ہے کہ جتنا ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہے اور زیادہ ڈر اللہ کا پیدا ہو جائے۔ اور اللہ کا ڈر معمولی چیز نہیں ہے۔ جہاں سارے دنیا کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کا ڈر وہاں سے راستوں کے کھلنے کے پیدا کر دیتا ہے۔
سورہ طلاق کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے یجعل لہ مخرجا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، یجعل لہ مخرجا، کہ وہ جہاں بھی تنگی کے راستے میں اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، دنیا والے اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال کنارے سے ایک طرف کو اس کے لیے راستہ ہموار کر دے گا۔ میرے بندے، میرا ڈر تیرے دل کے اندر تھا، دنیا والے ہاتھ اٹھا دے، دنیا والے تیری تنگی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، لیکن میں تیرا خالق ہوں، تیرے دل کے اندر میرا ڈر ہے، جا میں آج تجھے آزاد کر دیتا ہوں اس تنگی سے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال راستوں کو کھول دیتا ہے۔ ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، ہماری نمازیں ایک طرف ہیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی اعمال ہیں، صدقات وغیرہ، نوافل، واجبات ایک طرف ہیں، لیکن ساری چیزوں کا بیس ہی تقویٰ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک 3 شخص تھے، راستے میں کہیں جا رہے تھے، موسلا دھار بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ چھپنے کے لیے، کھڑنے کے لیے انہیں کوئی جگہ نہیں ملی۔ 3 نوجوان تھے، ان میں سے ایک نوجوان تھا، اس نے کہا بھائی چلو، ایک غار کا راستہ کھلا ہوا ہے پہاڑ کے اندر، چونکہ غار بنی ہوئی ہے، ہم اس کے اندر پناہ لے لیں گے، چونکہ اب راستے میں جائیں تو اتنی بڑی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے مشورے پر 3 کے 3 جو نوجوان تھے، ساروں نے جا کر کے پہاڑ کے اندر، اس غار کے اندر پناہ لی۔ جیسے ہی یہ تینوں حضرات نوجوان گئے، ایسی طوفانی ہوا آئی، جو غار کا منہ تھا کھلا ہوا، ایک بڑی موٹی چٹان آئی، آ کر کے اتنے زور سے ہوا اس سے ٹکرائی، وہ چٹان سیدھے آ کر کے غار کے منہ پہ اٹک گئے۔ ایک تو یہ اندر اٹک گئے تھے، دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ چٹان آ کر کے اس پہاڑ کے منہ ہی کو بند کر دیا۔ ہزاروں بلکہ سووں کی مقدار میں بھی اگر آدمی بڑی سی بڑی چٹان کو ہلانا چاہیں تو ہل نہیں سکتی۔ یہ 3 بیچارے اندر غم کے مارے، پریشانی کے اندر مبتلا حال، لوگ اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ان کے اس میں سے ایک بندے کے دل میں ایک بات ڈالی۔ ایک بندے نے کہا کہ بھائی، اب اگر یہ راستہ کھلے گا تو اوپر والے کی طرف سے کھلے گا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم یوں ہی اٹک جائیں گے یا اس سے مدد لیں گے، یا ہم یوں ہی اٹک جائیں گے یا پھر اوپر والے سے مدد لیں گے۔ پھر ایک بندے نے اس میں سے کہا کہ بھائی ایسا کریں، ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہم نے کیے ہیں، جو زیادہ نیک عمل ہمارے نزدیک ہو، اس کے وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، اللہ کہیں ان نیکیوں کے راستوں سے اس سے ہماری جان بچا دے، کسی کو کیا معلوم۔ تو ایک بندے نے کہا یا اللہ، میں ماں باپ کا بڑا خادم تھا، بڑی خدمت گزار آدمی میں بن کر کے گھر میں رہا کرتا تھا، والدین کی ہر طرح کی سہولتیں فراہم کیا کرتا، رات میں ان کی خدمت کیا کرتا، اگر کوئی پریشانی آ جاتی ان پر میں آڑ بن کر کے کھڑا ہو جاتا، تھکاوٹ آتی تو ان کے لیے آسانی کا انتظام کرتا۔ تو وہ ایک بندہ بلند آواز سے اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ، میں اتنی ساری خدمت کرتا تھا، ماں باپ کو تازہ دودھ پلایا کرتا، ہر روز جب بھی میں اپنی تجارت سے، کاروبار سے جب واپس آتا تو سب سے پہلے ایک پیالی میں اپنی ماں کو دودھ پلاتا، جب ماں پی لیتی تو اس وقت میں پیتا، جب ماں سو جاتی تو اس وقت میں سوتا۔ ماں کا بڑا خیال رکھنے والا بندہ تھا۔ تو وہ اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ، ایک مرتبہ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا، ایک مرتبہ میں جب دودھ لے کر، تازہ دودھ لے کر آیا، میں نے دیکھا میری ماں سوئی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ معمول کے مطابق میری ماں تو جاگتی رہتی، لیکن آج کیا ہوا، میری ماں سو گئی ہے۔ تو میں یہ نہیں سوچا، میرا دل یہ گوارا نہیں کیا کہ ماں کے پاس جا کر کے پیالے کو لے کر دودھ کے ماں کو جا کر ڈسٹرب کروں، چونکہ وہ میٹھی نیند سو رہی ہے، میں اس کو اٹھاؤں، میرا دل گوارا نہیں کیا، میرا دل نہیں مانا۔ میں یہ سمجھ کر کے کھڑا ہو گیا، میں نے یہ ٹھان لی کہ یہ دودھ کا پیالہ اس وقت تک میرے ہاتھ میں رہے گا جب تک کہ یہ ماں خود بخود اٹھ نہ جاتی۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے یا اللہ، میں انتظار کرتا رہا، ایک تہائی رات گزر گئی، نصف شب گزر گئی، پھر ایک پونی رات گزر گئی، صبح کی اذان تھی، میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، میں کھڑا رہا تھا، ماں کو اٹھانا میرا دل گوارا نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو آنکھ کھلی تو اس وقت ماں نے دیکھا
کہ اس کے لختے جگر کے ہاتھ کے اندر دودھ کا پیالہ رکھا ہوا. ایسے بھی خادم ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں. آج کل اگر بوڑھے ماں باپ ہماری زندگیوں میں آ جائیں یا ہم شادی کر کے اگر گھر کے اندر بسا لیں تو ہمیں مائیں، بوڑھے باپ، ان کی ساری خدمت زندگی کی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. ماں نے اپنے بچے کو پیٹ میں 9 ماہ تک رکھا. قرآن کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. پھر جب بچہ باہر نکلتا ہے تو ماں کو دوسری تکلیف اٹھانی پڑتی. پھر زندگی میں ہماری پرورش کرتے 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 ماں کی آدھی جان نکل جاتی ہے. والدین کو ایک تمنا ہوتی ہے جس طرح میں نے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے، ان کو پال کر کے بڑا کیا ہے، ایک وقت میرا بڑھاپے پہ آنے والا ہے، ابھی سے میں ان کی پرورش میں اچھی دل لگا کر کے ان کی پرورش کروں تو جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو یہ میرا سایہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے. والدین کی امیدیں ہم نوجوانوں پر ہمیشہ تکتی رہتی ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا ہم بوڑھے ہو جائیں گے. جس طرح ہم نے ان کے بچپن میں ان کی پال پوس کر ہم نے نگرانی کی ہے، ہمارے بڑھاپے میں یہ ہمارے کام آئے. ہم کتنا اچھا والدین کو اچھا صلہ دے رہے ہیں. جیسے ہی ہماری جوانی چڑھتی ہے، بیاہ کر کے گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سر کا درد بنے ہوئے ہیں، بوجھ بن بیٹھے ہیں. ایک وقت وہ بھی تھا جب بچے کو سر کا درد آتا تو ماں کا نام لیے بغیر اس کا سر کا درد دور نہ ہوتا. آج ماں باپ ہے لیکن اس کا سر بڑھتا جا رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ والدین کو لے جا کر کے کسی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارا سسٹم ہے. یہاں پر دیکھیں حدیث کے اندر اس نوجوان نے کہا یا اللہ صبح تک میں نے اپنی ماں کو جگانا پسند نہیں کیا، میرا دل نہیں چاہا. صبح کو جب آنکھ کھلی، ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میرا لخت جگر رات بھر اپنے بوجھ کو لے کر کے 2 پیروں تلے کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے. تو اس نے اپنے اللہ سے کہا یا اللہ اگر اس رات کی ادا ساری عبادتیں ایک طرف ہے لیکن ماں کی خاطر جو عبادت میں نے کی ہے اگر تو اس پر راضی ہے تو اس چٹان کو ذرا کھول دے. تو اللہ رب ذوالجلال کو اس کی ادا اتنی پسند آئی اس غار کے راستے میں سے اللہ رب ذوالجلال نے ایک چھوٹی سی چیری کا راستہ ہٹا دیا. ایک بندے کی باری ہو گئی، پھر دوسرا بندہ آیا، دوسرے نوجوان کی باری تھی. اس نے کہا یا اللہ میں نے زندگی میں عبادتیں بھی کی ہیں، گناہ بھی ہوئے، ایک مرتبہ میں نے تجھ سے ڈر کر کے میں نے گناہ کو ہاتھ نہیں لگایا. اس وقت تقوی میرے دل کے اندر تھا، تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرا استحضار تھا. پھر یہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی کزن سے عاشق ہو گیا تھا. اس کی ماموزاد بہن یا چچازاد بہن تھی، یہ اس پر فریفتہ ہو گیا تھا. ہر وقت یہ اپنی اس بہن کو، کزن کو پھسلاتا رہا، بھڑکاتا رہا خواہش پوری کرنے کے لیے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. ایک مرتبہ اس بہن نے آ کر مجبوری ظاہر کی کہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، میرے اوپر حالات آ رہے ہیں، تم میری ہیلپ کر دو، تم کہ میرے بھائی ہو. تو اس بندے نے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، کہا میں تجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں لیکن تم میری خواہش پوری کر دے. وہ تو راضی ہو گئی چونکہ مجبور تھی، لیکن جب خواہش پوری کرنے کی نوبت آئی تو اس بہن کی چیخیں نکل گئی. اس بہن نے کہا اے میرے بھائی اللہ سے ڈر، جس سیل کو اللہ نے آج تک نہیں کھولا تو اسے کیوں کھولنا چاہتا؟ آج تک اللہ رب ذوالجلال نے میری عفت کے اندر میری پاک دامنی کو چاک نہیں کیا، تو کیوں چاک کرنا چاہتا؟ تو یہ جملہ جو تھا بہن کا اس کے دل سے ایسے ٹکرایا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. واقعتاً یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا اتنا بول، اتنا اثر اس کے دل پر ہوا تو اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی. اس نے فوراً بھیج دیا. تو اللہ سے کہا یا اللہ وہ دن ہے اگر میں چاہتا تو میں اپنی بات منوا سکتا تھا، لیکن تیرا ڈر بیچ میں میرے دل کے اندر آ گیا تھا، تیرے تقوی نے میرے دل کے اندر جگہ کے اندر ہاتھ ڈال لی تھی. اے اللہ اس وقت میرے جسم کو
کانپنی اڑ گئی تھی، یا اللہ میں تجھ سے بہت ڈر گیا تھا، اگر وہ ادا تجھے پسند آ گئی ہے تو اس کا راستہ آسان کر دے۔ پھر ایک جو دوسرا پتھر تھا اور تھوڑا ہٹا، چونکہ ابھی کسی کو گھسنے کی گنجائش نہیں تھی، اتنا نہیں کھلا تھا، تھوڑا تھوڑا کھل رہا تھا۔ پھر تیسرے بندے نے کہا، اس کی بھی زندگی کی بہت سارے کارنامے ہیں، گناہ بھی ہوئے ہیں، اس سے نیکیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بڑا امانت دار تھا۔ تو اس نے کہا یا اللہ میری زندگی میں ایسے ایسے واقعات پیش ہوئے، لیکن ایک واقعہ میرے ساتھ یہ پیش آیا کہ میرا ایک مزدور تھا، میں نے ایک آدمی کو خادم بنا رکھا تھا، جب میں اسے مزدوری دینا چاہتا تھا تو وہ کسی کام سے باہر نکل گیا، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، وہ مزدوری لینے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، کہیں کام سے باہر نکلا ہوا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کو اٹھائی، وہ پیسوں کو اٹھا کر کے اپنے مال میں ڈال دیا، ڈال کر کے اپنے کاروبار کو، بزنس کو آگے بڑھاتا گیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جو اس مزدور کا مال تھا، اسے مال پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا، آخر میں اس کے اتنے سے مال میں اتنی ترقی ہوئی کہ بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ بن گیا۔ پھر جب وہ کسی چند سالوں کے بعد آیا مزدوری لینے کے لیے اس نوجوان کے پاس، تو نوجوان نے کہا کہ تمہاری مزدوری یہ ساری چیزیں۔ اب وہ خادم، وہ مزدور تھا، وہ تعجب میں پڑ گیا، بھائی میری تو ایک تنخواہ تھی، اتنی بڑی رقم کہاں سے آ گئی؟ تو اس نوجوان نے کہا جو یہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ تمہاری جو تنخواہ تھی، جو تمہاری مزدوری تھی، اسی میں سے اللہ رب ذوالجلال نے اس قدر ترقی کیا ہے، جاؤ آج تم یہ سارا لے کر کے چلے جاؤ۔ بس وہ آدمی خوشی خوشی سے ساری چیزوں کو لے کر کے چلا گیا۔ پھر اس بندے نے اللہ رب ذوالجلال سے دعا مانگی، یا اللہ اگر یہ ادا تجھے پسند ہے، اگر میری یہ ٹوٹی پھوٹی ادا تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس راستے کو اور تھوڑا ہٹا دینا۔ تو اللہ رب ذوالجلال پہلی 2 مرتبہ اس راستے کو ہٹا چکا تھا، اب تیسری مرتبہ جب ہٹایا تو تینوں آسانی کے ساتھ نکل گئے۔ اس واقعے کے اندر بولنا یہ تھا، جو نمبر 2 پہ جو بندہ اپنی بہن سے خواہش، کزن سے خواہش پوری کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے ڈر پیدا کر دیا، تو اس کی وجہ سے ان تینوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال وہی کہہ رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اے میرے بندو جہاں کہیں تم پھنس جاؤ، بس اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی حضوری تمہیں نصیب ہے، اللہ کا استحضار تمہارے دلوں کے اندر بار بار دستک دیتا ہے، تو سمجھ لینا کہ دنیا والے تم پر بیٹھ جائے، تمہارے سروں پر بیٹھ جائے، نکلنے کا راستہ کوئی نہ ہو تو میں تمہارے آسمان کے اوپر بیٹھنے والا میں خود ہوں، جو تمہیں نکلنے کے لیے باہر راستہ نکال دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادت ہمیں کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر ڈر کو پیدا کرنا ہے۔ اگر ڈر والی عبادت نہ ہوئی تو عبادتیں فضول اور بیکار ہیں۔ ہاں اب نمبر دوسری چیز یہ ہے، جب ہمارے اندر ڈر بھی پیدا ہو گیا تو خالص اس عبادات میں اللہ کے فضل کو مانگنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اتنے سال میں سجدے کر رہا ہوں، عبادتیں کر رہا، اللہ رب ذوالجلال مجھے میری عبادتوں کے صدقے میں جنت دے گا۔ ذرا سوچیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہ کیا ہماری عبادتیں اتنی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں؟ اگر کسی کو اللہ اپنے فضل سے جنت میں نہ بھیجے تب تک کوئی جا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے تذکرہ کیا، اللہ جو بندے کو بھی جنت میں داخل کرتا ہے محض اللہ کی مہربانی اور فضل ہے۔ صحابہ نے فوراً پلٹ کر سوال کیا، یا اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بڑے عابد ہیں کہ آپ کی عبادت بھی آپ کو کام نہیں دے گی۔ اللہ کے رسول، آپ تو بڑے عابد ہیں کہ آپ کی عبادت بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرائے گی۔ سوال کون کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ سوال صحابہ کا ہے، جس پر سوال ہو رہا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو سرور کائنات ہے، احمد مجتبی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے سوال ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں میرے پیارے صحابہ، میری عبادتیں بھی کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ جب میرے اور آپ کے سرتاج، میرے اور آپ کے آقا کی عبادتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ اور سوچ ایسا ہے تو ہماری عبادتیں کہاں گئی؟ ہم اپنی عبادتوں میں کیسا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں کل قیامت کے دن کام آئیں گی؟
ایک واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ایک بندہ تھا, اس نے اللہ رب ذوالجلال سے یہ دعا کی, یا اللہ میں خالص تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی کام دھندا نہ ہو, بس میں صبح میں اٹھوں تو تیری عبادت کروں, شام میرا گزرے تو تیری عبادت میں گزرے, تہجد میری گزرے تو تیری عبادت سے شروع ہو, دوپہر کا وقت آئے آرام کو چھوڑ دوں تیری عبادت میں لگ جاؤں, کوئی ایسا راستہ مجھے عطا کر دینا میں اس میں عبادت کے اندر لگا دوں. اللہ رب ذوالجلال نے کہا کہ بھائی جاؤ, الہام کیا, جاؤ فلاں ندی ہے, فلاں ندی کے پاس ایک پہاڑ کا دامن ہے, اس میں رہا کر لے. اب یہ بندہ گیا, جا کر کے اس جہاں پر الہام ہوا تھا اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے, وہاں پر گیا, جا کر دیکھا تو ایک وہاں پر رہنے کے لیے چھوٹا سا ایک غار نما ایک چیز ہے, جگہ خالی تھی غار نما, تو وہاں پر بیٹھ گیا. اب نور علی نور اللہ رب ذوالجلال نے تازہ دودھ اور کھانوں وغیرہ کا غیبی انتظام کر رکھا ہے. اب یہ آدمی سوچتا, اتنی اللہ کی غیر کی چیزیں مجھے انتظام بن کر کے آ رہی, میرا صبح میں ناشتہ ہو رہا ہے, دوپہر کا کھانا ہو رہا ہے, شام کا گزر بسر بھی ہو رہا ہے, اب میں کھاؤں گا, پھر اللہ نے ایک میٹھی نہر کو بھی لگا دیا تھا, اس سے پانی بھی پی رہا ہے, پھر ساری بقیہ سارا اوقات یہ عبادتوں میں لگا رہا ہے. صبح میں اٹھتا ہے تو عبادت سے شروع ہوتی ہے, دوپہر میں کھا رہا ہے پھر عبادتیں, شام میں سونے سے پہلے عبادتیں, جب تک اسی نیند نہیں آتی سارے وقت کو یہ بندہ عبادتوں کے اندر لگا دیا. کتنے سال عبادتوں میں لگایا؟ 500 سال عبادتوں کے اندر اس بندے نے کاٹے. کتنے سال بھائی؟ 500 سال اس بندے نے کاٹی. جب اس کا آخری وقت آیا دنیا سے جانے کا تو اطمینان بخش ہو گیا, تسلی ہو گئی, بھائی میں نے 500 سال اللہ کی عبادتیں کی. کھانے پینے کا جو وقت تھا اس کو ہٹا کر کے اگر میں حساب لگاؤں تو میرے 500 سال خالصتاً اللہ کے ذکر میں گئے, اللہ کی عبادتوں میں گئے, اللہ کی عبادتوں کی خدمت میں, ساری اللہ کی خدمتوں میں نے کھپا دی. اب دنیا سے چلا گیا. پھر جب کل قیامت کا منظر ہوگا, یہ بندہ ہوگا, جتنا سارا مجمع ہوگا, اللہ رب ذوالجلال جب جنتیوں کو داخل کرے گا تو اللہ کہے گا, میں جاؤ میرے بندوں, میں اپنے فضل سے تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں. اب یہ بندے کو بھی اللہ کہے گا کہ بھائی جا تو بھی میرے فضل سے جنت میں چلے جا. ابھی سے غصہ آ جائے گا, یا اللہ مجھے حساب دے, میں تیرے فضل سے جنت میں نہیں جا رہا, میں تو 500 سال کی عبادت کے بدلے میں مجھے تو داخل کر رہا ہے. اب اللہ بھی اللہ ہے, اللہ کہے گا بیٹا ذرا ادھر بازو میں ہٹ جا, پھر چند لوگوں کے بعد تیرا نمبر آئے گا. ایک تو قیامت کی ہولناکی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہولناکی ہوگی, سورج 1 ہاتھ 2 ہاتھ ہمارے سروں پہ آ کر کے کھڑ جائے گا. مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی, اگر دنیا کا سورج تمہارے گھروں کے اندر آ جائے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ اگر وہی سورج خالصتاً حشر کے میدان میں نہ اوپر کوئی سایہ ہوگا, نہ سونے کے لیے بچھانا ہوگا اور نہ بیٹھنے کے لیے کرسی ہوگی, سارے لوگ پریشان حال ہو کر اپنے پسینوں کے اندر تیرتے رہے ہوں گے. کوئی گھٹنوں تک تیرتا ہوا ہوگا, کوئی کمر تک, کوئی گردن تک لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا اپنے پسینوں کے اندر, اور بالکل ننگے ہوں گے. حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ سارے ننگے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں عائشہ, جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کپڑے پہن کر آتا ہے, اسی طرح ننگے بدن ہوگا, سارے لوگ ننگے ہوں گے, قطاریں لگی ہوئی ہوں گی, ساروں کو کھڑا کیا جائے گا. پھر حضرت عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ تب تو ایک دوسرے کو دیکھ لے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ وہاں پر دیکھنے کی نوبت ہی کہاں ہوگی, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, عیسیٰ کو بھی اپنی پڑی ہوگی. جس بندے کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اس کی زبان سے یہ نکلتا ہوگا جملہ, یا ربی نفسی نفسی, اے اللہ آج میرا بیڑا پار کر دینا, میں تجھے میری ماں کے بارے میں نہیں پوچھتا, جس ماں نے مجھے جنا ہے میں آج اس کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کرتا, میری ماں ہے اور تو ہے, میری ماں کا حشر جو بھی چاہے کر دینا, بس آج میرا بیڑا پار کر دینا. کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے آج بس تو میرا بیڑا پار کر دینا. ایسی حالت ہوگی, مزید اوپر سے دھوپ, اگر سورج ہمارے سروں پر 1-2 ہاتھ کے فاصلے پر رک جائے تو ہمارے بھیجوں کا کیا ہوگا؟
تو ایسا ماحول ہوگا تو وہ عابد کھڑا رہے گا، ایسے ماحول کے اندر اسے انتہائی پیاس اتنی تیزی سے لگی ہوگی کہ اسے رہا نہیں جاتا، کہے گا یا اللہ میرا بیڑا پار کر دینا، مجھے کم از کم پانی تو پلا دیں۔ فرشتے کھڑے ہوں گے، فرشتے کہیں گے بیٹا یہ دنیا نہیں ہے، دنیا تو دارالعمل تھا، یہ دارالجزا ہے۔ دنیا میں عمل کرنے کی نوبت تھی، وہاں پر آفر تھا عمل کرنے کا، اور یہاں پر جزا دینے کی باری آئی ہے۔ یہاں پر کوئی یوں ہی ایک گھونٹ پانی بھی تجھے بغیر چیز کے، بغیر عوض کے نہیں پلایا جائے گا۔ تو وہ عابد زاہد اللہ کا ولی کہے گا بھائی تو جو بھی چاہے لے لے، مجھے ایک گھونٹ پانی تو پلا دے۔ پھر فرشتہ کہے گا اب میں تجھے پانی پلاؤں گا اتنا سا، لیکن اس کا عوض دینا پڑے گا۔ پوچھا کیا عوض ہے؟ تو فرشتہ کہے گا تو نے جو 500 سال اللہ کی عبادت کی ہے اس کے عوض میں تجھے اتنا پانی پلا سکتا ہوں۔ اس بندے کو اتنی تپش، اتنی دھوپ تڑپا رہی ہوگی کہ وہ بندہ فوراً قبول کر، جھٹ سے قبول کر لے، بھائی میری 500 سال کی عبادتیں تو لے لے، مجھے اتنا سا تھوڑا پانی دے دینا۔ جیسے ہی وہ بندہ پی لیا تو اس کے ساری 500 سال کی عبادتیں ختم۔ اب اللہ پوچھے گا اب بتا تو کس کے فضل سے جنت میں جائے گا؟ تو کہے گا یا اللہ میں اب جان گیا کہ جتنی بھی عبادتیں ہماری ہوں گی ساری بیکار ہیں، جب تک تیرا فضل شامل حال نہ ہوگا اس وقت تک کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس وقت اس بندے کو احساس ہوگا ہاں میری ساری عبادتیں تھی، ساری چوپاٹ ہو گئی، اب جو مجھے جانا ہے جنت میں یہ رب ذوالجلال کے فضل کے تھرو سے جا رہا ہوں، پھر وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو دو باتیں ہمارے سامنے، ایک ہمارے دلوں کے اندر عبادات میں، معاملات میں، معاشرت کے اندر، رہن سہن میں، ہر چیز کے اندر ہمیں جب بھی ہم زندگی گزاریں کسی بھی موڑ پر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ پھر جب عبادتوں کی باری آتی ہے تو اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ہر عبادت کے بعد یہ دعا ضرور کرنی چاہیے یا اللہ جس طرح میں نے تیری عبادت کرنی تھی ویسی میں نے نہیں کی، یا اللہ میری عبادت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یہ الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی اپنی عبادتوں میں گھمنڈ نہیں کرنی چاہیے۔ تو دو باتیں ہمیں سمجھ میں آئی، ایک بات تو یہ کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار، تقوی دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے، پھر عبادتوں کے اندر اپنی عبادتوں پہ اترانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔